रहीम डॉक्टर हुसैन बुश कोलाची यूट्यूब चैनल से हम आज मुखातिब हैं और 8 जनवरी 2024 को हम ये वीडियो बना रहे हैं और आज मेरे बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे टू दोज हु आर बॉर्न ऑन द 8th जनवरी। और आज भी हम MD कैट और MBBS की एडमिशन के सिलसिले में आपको ब्रीफ करेंगे और कुछ हम आपको ये बताएंगे कि क्यूबा में भी MBBS के लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मुझे याद है कि 2005 के अर्थक्वेक में भी क्यूबा ने अपना एक डॉक्टरों का वफ़द भेजा था जिन्होंने आज़ाद कश्मीर और ज़लज़ले के इलाकों में खिदमत अंजाम दी थी। और क्यूबा का प्राइमरी हेल्थ केयर और हेल्थ इंडिकेटर्स आर वेरी गुड and that is African country and very close relationship with Pakistan। तो क्यूबा में इतनी तो MBBS की मालूमात नहीं है, लेकिन एक स्कॉलरशिप जो है हैक के थ्रू क्यूबा की भी हर साल आती रहती है। इस साल भी जो उसकी डेट तो निकल चुकी है वो 15 अगस्त थी, लेकिन हम गुजारिश करेंगे कि हैक को, क्योंकि MD कैट भी देर से हुआ था और यहाँ डिलेड एडमिशन्स भी हैं, तो 2024 की जो उनकी अगर स्कॉलरशिप है तो वो हैक ज़रूर अनाउंस करे और क्यूबा गवर्नमेंट से देखे। वहाँ के MBBS और प्राइमरी हेल्थ केयर में पाकिस्तानी डॉक्टर्स काफ़ी अच्छा तजर्बा रखते हैं। और जब ये अर्थक्वेक आया था तो मेरे ख्याल में 100 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो क्यूबा गए थे और उनका तजर्बा भी हमारे सामने है। अगर अच्छा ही था तो इस चीज़ को भी देखा जाए, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाकिस्तान की जो ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं या गर्म मुल्कों की जो बीमारियां हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी एक मॉडरेट कंट्री है, ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में आता है। ट्रॉपिकल का मतलब है कि जहाँ पे जो गर्मी है उन इलाकों में, या जो सोलर सिस्टम है, सूरज के किरणें जो हैं वो वहाँ ज़्यादा पड़ती हैं, तो पाकिस्तान भी उन्हीं मुल्कों में शामिल है। अब थोड़ा श्रीलंका के बारे में भी बात कर लेते हैं कि श्रीलंका के हेल्थ इंडिकेटर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों की शरह मौत या IMR जो है वो श्रीलंका की तकरीबन 20 के करीब है और पाकिस्तानी की ये 70 से लेके 100 तक बताई जाती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि श्रीलंका का हेल्थ इंडिकेटर, हालांकि वहाँ की इकानमी और वहाँ के हालात कुछ सालों में पहले इतने बेहतर नहीं थे, लेकिन श्रीलंका इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्री। और हमारे पास जब भी ये ट्रेड रूट होता है तो सेलोन रेडियो और हिमालय और ये सारी चीज़ें जो जबल हैं। मैं बात कर रहा था कि श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहाँ की वीज़ा लेना भी आसान है और वहाँ भी तालीम का निज़ाम जो है वो काफ़ी बेहतर है। और श्रीलंका में एक ऐसा मुल्क है जो कि जज़ीरा नुमा है और उसके इर्द गिर्द जो है वो पानी है और वो इंडियन ओशन का हिस्सा है और हमारे उससे बहुत देरीना ताल्लुकात हैं। और ख़ास तौर पे उसको ट्रॉपिकल मेडिसिन और सर्जरी में यहाँ उसके प्रोफेसर्स आते रहे हैं। हमारे इसरा यूनिवर्सिटी में भी आए, लियाकत यूनिवर्सिटी में, ख़ास तौर पे ट्रांसप्लांटेशन और उसका जो तजर्बा श्रीलंका का है वो बहुत अच्छा है। तो श्रीलंका के लिए भी कुछ स्कॉलरशिप्स जो हैं मेरी नज़र से गुज़री हैं, तो आप वहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उस स्कॉलरशिप का नाम जो है वो लीकी फाउंडेशन रिसर्च ग्रांट है। मैं दोबारा बता देता हूँ, लीकी फाउंडेशन रिसर्च ग्रांट 2024 है। ये फुल फंडिंग स्कॉलरशिप है, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 जनवरी है। तो जो यूट्यूब में मेडिकल वाले हैं या दूसरे हैं वो इसको ज़रूर देख लें। और इसके लिए जो लिंक है
وہ ہے آپ گوگل پہ جائیں گے تو وی میک اسکالرس آپ لکھیں گے تو وہ آپ کو لنک مل جائے گی اور آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بائر فاؤنڈیشن کی بھی ایک اسکالرشپ ہے اور دوسری بھی ایک اسکالرشپ جو ایران کی ہے. میں دیکھ رہا تھا کل ہم ایران میں MBBS کی بات کر رہے تھے تو وہاں MD اور MBBS دونوں چیزیں چلتی ہیں، لیکن زیادہ بچے جو ہیں ان یونیورسٹی میں بتاتے ہیں کہ MD وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ 6 سے 7 سال کا بھی ہے، تو یہ تھوڑا مشکل ان کو لگتا ہے. لیکن کیونکہ مسلم کنٹری ہے اور ہر ملک کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے اور ہمیں ایران کی طرف بھی MBBS کے لیے موو کرنا چاہیے. اگر پاکستان میں جگہ نہیں ہے تو ایران میں بھی ایک اسکالرشپ ہے مومینی فاؤنڈیشن کی طرف سے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ مومینین ایرانین فائنانشل اسسٹنس اسکالرشپ 2024، اور یہ پارشل اسکالرشپ ہے $1000 کی، اور اس کی ڈیڈ لائن بھی 30 جون 2024 ہے. تو اس پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ بیچلر، ماسٹرز اور PhD کے لیے ہے، تو آپ اس پہ بھی غور کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں کہ پاکستان میں جو بچے پرائیویٹ میں ہیں، کل بھی مجھے آ رہا تھا کہ فیس کا معاملہ اگر کن والدین کے پاس آ رہا ہے تو وہ اس کنفیوژن میں ہیں کہ کوئی انتظار کریں کسی اور کالج میں، اگر کال آ جائے یا لیٹر آ جائے تو پھر پلائیں. میرے خیال میں پرائیویٹ سیکٹر کو اپنی مجبوریاں ہیں، اور جن والدین کو ریکگنائز کالجز اور یونیورسٹی جو کہ ہیک کی لسٹ پہ ہیں، اگر ان سے پراپر انفارمیشن آتی ہے تو میرا مشورہ ان کے لیے ہے کہ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہاں پہ اپنی فیس جمع کرا دیں اور سیٹ کو سیکیور کر دیں، کیونکہ یہ کمپٹیشن جو ہے وہ 1 سیٹ 8 کینڈیڈیٹس جو ہیں ایلیجیبل ہیں، تو اس طرح سے 8 اور اپلیکنٹس ہیں. تو کل ایک ہمدرد کی بھی میں کسی ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا، فیس بک بھی کہ وہ انٹرویو میں نہیں گئے ہیں تو اس کا نام جو ہے وہ فائنل لسٹ میں نہیں آیا ہے. تو ایسی غلطیاں نہ کریں، اور والدین سے بھی گزارش ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے وہ فائنینشیل ڈیفیکلٹیز کو بھی اوور کم کرنے کے لیے ضرور سوچیں. اب آ جاتے ہیں کہ جو سیلف فائنانس کی جو سیٹیں ہیں وہ بھی آپ ہر روز دیکھا کریں، کیونکہ اگر اپلائی کیا ہوگا اور کچھ لوگوں نے وہاں پورے پیسے نہیں جمع کیے ہوں گے تو وہ سیٹیں بھی خالی ہوں گی. تو اس پہ آپ اپنی اگر آپ کی اپلیکیشن ہوگی تو اٹ ول بی، تو جو اگر آپ کی اپلیکیشن ہوگی تو اس میں بھی آپ کی جو ہے وہ لسٹ میں نام آ جائے گا. اور اگر جن بچوں کی داخلہ ہو چکی ہے ان کو ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں. اور MBBS میں صرف داخلہ لینا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو مکمل کرنا، پڑھنا اور محنت کرنا اور اچھے ڈاکٹر بننا یہ بھی خود ایک بہت بڑی جرنی ہے. یو شوڈ ریچ ٹو دا ایکسیلنس. اس کے علاوہ ہم جو مسلم دنیا کی جو پہلی یونیورسٹی تھی وہ قائم ہوئی تھی، اور اس یونیورسٹی کا نام جو ہے وہ بھی تھا کہ القوارینین یونیورسٹی آف القوارینین. یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ فیض مراکو میں ہے، اور یہ پہلے مسجد میں قائم ہوئی تھی 859 AD میں. اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 1200 سال پرانی ہے اور دنیا کی یہ پرانی یونیورسٹی مانی جاتی ہے، اور اسلامک گولڈن ایج کو یہ ریپریزنٹ کرتی ہے. تو ماریشس کے بھی آپ MBC میں جا کے دیکھیں، اور MBBS وہاں پہ
ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ لیاقت یونیورسٹی میں بھی ایک ڈاکٹر غلام احمد کے نام پہ وہ ہمارے سندھ سے کر کے آئے تھے، اور وہ اینستھیزیا کے مشہور پروفیسر تھے، FRCS تھے، اور انہوں نے یہاں اویئرنیس ان اینستھیزیا پہ لیکچر دیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ بے ہوشی بھی اگر کر لیں گے تو بھی کچھ مریضوں کو وہ ساری چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک حیران کن چیز تھی. یہ 1990 کے قریب ایک سمپوزیم میں انہوں نے بتایا تھا، اور وہ لیاقت یونیورسٹی کا ہی گریجویٹ ہے. اور اسی طرح ایک فرسٹ پوزیشن ہولڈر بھی ماریشس سے تھی، اس کو ہم نے پڑھایا بھی تھا، وہ لڑکی تھی، اب وہ ڈاکٹر ہوگی. تو اس طرح سے دنیا میں کوئی 25,000 یونیورسٹیاں ہیں جہاں پہ آپ اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں 200 سے بھی کم یونیورسٹیاں ہیں. اس سے زیادہ ایران میں ہیں، اس سے زیادہ ترکی میں ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے جو اس دنیا میں 25,000 یونیورسٹیز آر دیئر، اور ان میں پرانی یونیورسٹیاں بھی ہیں، جس میں اٹلی کی سب سے پرانی یورپ کی یونیورسٹی بولانگنا یونیورسٹی ہے، جو 1088 میں بنائی گئی تھی. اور اس سے بھی پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس ٹیکسلا یہاں راول پنڈی کے قریب انڈس سویلائزیشن میں ہے، جو 500 BC بیفور کرائسٹ جو ہے وہ موجود ہے، اس کے ابھی تک جو ہے نشان موجود ہیں. اسی طرح نالندہ یونیورسٹی اب انڈیا میں ہے، لیکن اس ٹائم پہ بھی انڈس سویلائزیشن میں تھی. تو امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ اپنے جو MB اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. خدا حافظ.